أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربانی ہے کرم والا ہے. اے نبی جی جب آپ اپنی عورتوں میں سے کسی کو طلاق دینے کا ارادہ کریں فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ تو آپ ان کو طلاق دیں ان کے حیض کے بعد اور عدت کو شمار کریں اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں. لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ کہ عدت کے دوران ان کو اپنے گھروں سے نہ نکالیں. وَلَا يَخْرُجْنَ اور وہ بھی نہ نکلیں. إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ مگر وہ کوئی ایسی فوش غلطی کر بیٹھیں کہ جو آپ کو برداشت نہ ہو پھر آپ ان کو گھر سے دوسرے گھر کی طرف جانے کا کہہ سکتے ہیں. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یہ اللہ کی حد ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی حد سے تجاوز کرے گا
عورتوں کو گھر سے نکال کر ظلم کر کے فقد ظلم نفسا تحقیق اس نے اپنی جان پر خود ظلم کیا. لا تدری آپ نہیں جانتے لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد تمہارے دل میں اپنی بیوی کے بارے میں کوئی دوسری بات پیدا کر دیں کہ تم ایک طلاق کے بعد اس کو دوبارہ گھر میں رکھ لو. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ جب ان کی عدت مکمل ہو جائے فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اب اگر آپ ان کو اپنے گھر میں روکنا چاہیں رجوع کرنا چاہیں تو نیکی کے ساتھ ان کو روک لو. او فارقوهن بمعروف یا نیکی کے ساتھ ان کو اپنے سے جدا کر لو. واشہدوا اور گواہ بنا لو ذوی عدل منکم اپنے میں سے دو انصاف والوں کو. واقیموا الشہادۃ للہ اور اللہ کے لیے ان کی گواہی کو لکھ لو. ذالکم یوعظ بہ یہ وہ سب معاملات ہیں جن کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر اس آدمی کو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو. اور یاد رکھنا جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اس کے لیے نکلنے کا راستہ نکال دیتے ہیں اور اس کو وَيَرْزُقُ ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ جہاں سے رزق کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. وَمَن يَتَوَکَّل جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتے ہیں. اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے معاملے کو پہنچنے والے ہیں. قد تحقیق جعل اللہ لکل شیء قدرا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا ہے کہ کتنی مقدار میں ہر چیز کا معاملہ کیا ہوگا وہ اللہ کو خوب معلوم ہے. واللہ یئسن من المحیض اور تمہاری عورتوں میں سے وہ عورتیں جن کو حیض آنا بند ہو جائے. یئسن کا معنی نا امید ہو جائے من المحیض حیض کے آنے سے. ان ارتبتم اگر تمہیں شک پڑ جائے فعدتہن تم طلاق دے دو. فعدتہن تو ان کی عدت ثلاثۃ اشہر 3 مہینے ہوگی. واللائی لم یحضن اور وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آتا مطلب بہت ہی کم عمر کی بچیاں ہیں ان کی نکاح کے بعد ان کو طلاق دی ہے تو ان کی عدت بھی 3 مہینے کی ہوگی. وَأَوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ اور وہ حمل والی عورتیں جن کے پیٹ میں تمہارا بچہ ہے اجلہن ان کی عدت ان کی مدت یہ ہے ان یضعن حملہن کہ جب وہ بچے کو پیدا کر دیں. ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. ذالک امر اللہ یہ خدا کا حکم ہے جو اللہ نے تمہاری طرف اتارا ہے. جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا اور اس کے لیے بڑا اجر دیتے ہیں. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم تم اپنی عورتوں کو ٹھہراؤ جہاں تم ان کو ٹھہرا سکو اپنی کوشش کے بقدر اپنی وسعت کے بقدر. ولا تضاروہن ان پر تنگی نہ کرو ان کو نقصان نہ دو. لتضیقوا علیہن تاکہ تم تنگی کر دو ان پر. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ اگر ان کے پیٹ میں تمہارا بچہ ہے تو ان پر خرچ کرتے رہو جب تک وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے. فَإِنَّ أَرْضَانَ لَكُمْ بچے کے پیدا ہونے کے بعد اگر تمہارے بچے کو دودھ پلانے پر وہ آمادہ ہو جائیں کہ تمہارے بچے کو دودھ پلائیں گی فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ تو اس دودھ پلانے کی ان کو اجرت دو. وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ اور اپنے درمیان میں بھلائی والا مشورہ کر لو بات طے کر لو کہ تم میرے بچے کو دودھ پلا رہی ہو میں تمہیں اتنا پیسے دوں گا یا تمہاری اتنی خدمت کروں گا. وَإِن تَعَاثَرْتُمْ اور اگر تم مشورہ کرنے سے مشکل میں پڑ جاؤ. تعاثرتم کا معنی کہ تم دونوں میں بات طے نہ ہو اور وہ یہ کہے کہ تو اپنے بچے کو سنبھال تو جانے تیرا بچہ جانے مجھے نہیں چاہیے. فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ تو پھر تم تنگی اس پر نہیں کر سکتے مجبور نہیں کر سکتے. فَسَتُرْضِعُ تو پھر تلاش کرو اپنے بچے کے لیے دوسری دودھ پلانے والی. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ لیکن اتنا ضرور خیال کرو اگر تم میں کوئی مالدار ہے تو اپنی کوشش کے بقدر اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ اور جس پر اس کا رزق تنگ ہو جائے معاملات اچھے نہ ہوں تو وہ اتنا ہی خرچ کرے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے. یاد رکھو اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اتنا ہی مکلف بناتے ہیں
جتنا کہ اس میں کرنے کی ہمت ہوتی ہے، الا ما اتاہا، جتنا کہ وہ کرنے پر قادر ہو۔ سیجعل اللہ، اور یاد رکھو اپنی تنگی سے خوف نہ کیا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان قریب تنگی کے بعد عسرین، تنگی کے بعد یسرا، تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ یہ صورت بڑی عجیب ہے میاں بیوی کے معاملات کے متعلق۔ ازدواجی زندگی اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک خاص بنائی ہے کہ جب انسان اپنی زندگی میں الگ ہوتا ہے تو اس کے الگ معاملات ہیں، لڑکی الگ گھر میں رہتی ہے، اس کے الگ معاملات ہیں۔ شادی ہونے کے بعد خاوند کے لیے بھی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اور بیوی کے لیے بھی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اور دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ حقوق ہیں کہ کچھ حقوق عورت کے ساتھ منسلک ہیں اور کچھ حقوق خاوند کے ساتھ منسلک ہیں۔ خاوند کو یہ حکم دیا کہ اپنی بیوی کا ایسا خیال کرے کہ اس کی کسی قسم کی پریشانی اس کو نہ ہو، ہر قسم کی اس کی حاجات کو پورا کرے، اس لیے کہ وہ سب کو چھوڑ کر آ گئی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آ گئی ہے۔ اور فرمایا کہ بڑی ہی بدترین چیز ہے کہ بعد میں بھی اس سے مطالبہ کیا جائے کہ اپنے گھر والوں سے لے کر آؤ، کوٹھیاں لے کر آؤ، گاڑی لے کر آؤ، تیرے گھر والوں نے سانو کی دیتا ہے، تیرے گھر والوں نے کیا دیا، اب اس کو تانے مارنا، بعد میں اس کو ذلیل کرتے رہنا، جہیز کا مطالبہ کرنا کہ اتنا جہیز تو دیا ہی نہیں، سارا کچھ تو کپڑوں میں آئی تھی۔ تو فرمایا کہ یہ سب سے بدترین چیز ہے کہ بیوی کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جائے اور ایسے معاملات پر جو ہے اس کو یعنی بدسلوکی کا مظاہرہ کیا جائے۔ تو دونوں کے معاملات اللہ نے بنائے ہیں کہ خاوند کو چاہیے کہ بیوی کا خیال کرے، اور بیوی کو فرمایا کہ وہ اپنے خاوند کا خیال کرے اس کی موجودگی کے وقت میں بھی اور اس کے گھر سے جانے کے بعد، بچوں کی تربیت کے حوالے سے اور نان نفقے میں یعنی احتیاط برتنے کے اعتبار سے اتنا ہی خرچ کرے جتنا کہ ضرورت ہے، تاکہ معاملات کے اندر آسانی ہو جائے، اور اپنے خاوند کا دینی اعتبار سے معاونہ بنے، اس کی معاونت کرے، بچوں کی تربیت میں حلال و حرام کے اندر اس کی معاونت کرے۔ اور اپنے خاوند کے بارے میں فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کچھ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم نے یعنی فلاں قوموں کو پایا کہ وہ اپنے پیشواؤں کو جو ہے سجدہ کیا کرتے تھے، فلاں لوگ فلاں اپنے پیشواؤں کو سجدہ کرتے، کہ ہم آپ کو سجدہ کر لیا کریں، اس لیے کہ آپ سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی نبی بھی کوئی نہیں، اگر آپ کہیں تو ہم آپ کو سجدہ کر لیا کریں۔ کچھ عورتیں بھی آئیں، انہوں نے آ کر مطالبہ کیا حضرت عائشہ کے واسطے سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم کرتا تو بیوی سے کہتا کہ خاوند کو سجدہ کرے، کہ دنیا میں سب سے بڑا بیوی کے لیے اگر کسی کا درجہ ہے وہ خاوند ہے۔ اور فرمایا کہ بیوی کے جو ذمہ دار حقوق ہے، اللہ رحم کرے اس انسان پر کہ اس کا سب سے بہترین پیسہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا جائے، جو بیوی پہ خرچ کر رہا، اپنے بچوں پہ خرچ کر رہا، سب سے بہترین پیسہ ہے کہ ان کی کسی اعتبار سے کوئی پریشانی نہ ہو، تو ان کے اخلاق کے ساتھ اس کو، میں نے کل بھی بات کی تھی کہ اللہ نے ٹیڑھی پسلی سے بنایا ہے تو معاملات بھی ان کے ٹیڑھے ہوتے ہیں، اس لیے جو ہے اگر ایسی بات آ جاتی ہے تو اس میں تحمل والا معاملہ کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک اللہ کا نبی ہوں، میں نے شادیاں کی ہیں، میں ایک بہترین باپ بن کر دنیا میں رہ رہا ہوں، بہترین خاوند بن کر رہ رہا ہوں، تو ایک عملی مظاہرہ وہی آپ کی زندگی کے اندر بھی ہونا چاہیے کہ بیوی کے ساتھ بولنا چلنا بھی اچھا ہونا چاہیے، کہ اتنا جو ہے وہ کسی بات کی وجہ سے یعنی غصے میں آ کر وہ معاملات کر بیٹھنا، پھر ہاتھ کا اٹھا دینا، بیوی کو مارنا یا بچوں کو اس طریقے سے کرنا، یہ بالکل اسلام ان چیزوں کی سختی سے منع کرتا ہے۔ حضور نے کبھی اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی بیوی کو نہیں مارا، نہ مارنے کا حکم دیا، بلکہ فرمایا کہ سب سے بدترین ہاتھ وہ ہے جو اپنے گھر والوں پر بغیر کسی وجہ سے اٹھے۔ ہاں اتنا ضرور بتایا کہ اللہ رحم کرے اس آدمی پر جو اپنا کوڑا سخت رکھے دینی معاملات میں، کہ کہیں میرے گھر والے، میرے بچے وہ دین کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس پہ نظر رکھے، لیکن اس پہ نظر شک کی وجہ سے نہیں کہ اتنا جو ہے وہ شک کرے، اتنا شک کرے، اتنا شک کرے کہ آپس کے معاملات بگڑنا شروع ہو جائیں اور کل کو طلاق تک بات پہنچ جائے۔ شک و شبہات نہ بیوی کو حکم دیا کہ وہ خاوند کے بارے میں کرے، نہ خاوند کو کہا کہ بیوی کے بارے میں کرے۔ ایک صحابی رسول نے حضور سے مسئلہ پوچھا، بڑا ایک عجیب مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں جائے اور پتہ چلے کہ ان کی بیوی کا معاملہ کسی اور مرد کے ساتھ ہے، اور کیا نام ہے اس معاملات کے وقت میں یعنی وہ آگے تک ان کو دیکھ رہے، تو اس وقت میں کیا کرے؟ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے
کیا اس وقت جو ہے وہ اپنی بیوی کو یعنی اپنی ذریعے سے سزا دینا یا ایسی چیز کا حکم دیتا ہے؟ فرمایا کہ بالکل اسلام حکم نہیں دیتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ اس وقت اگر کوئی بھی معاملہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، جب تک اس کے اس گناہ کی گواہی 2 گواہ آ کر نہ دے دیں، اس وقت تک تیری گواہی قبولی نہیں ہے. بڑا عجیب انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا ایسے وقت میں بندہ جا کے پہلے گواہ تلاش کر کے لائے؟ ایسے وقت میں جا کے گواہ تلاش کر کے لائے اور جا کے دکھائے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ فلاں اس کے اندر مبتلا ہے، اور پھر آ کر جو ہے اس کو پکڑا جائے؟ فرمایا کہ ایک تمہاری عقل ہے کہ اسلام ہے. اسلام اس معاملے میں اتنا سختی والا معاملہ کرتا ہے کہ کسی قسمت دری نہ کی جائے، کسی قسمت دری نہ کی جائے. ایک نے کہا سنو میں نے زنا کیا. فرمایا پتہ بھی ہے زنا کسے کہتے ہیں؟ منہ ادھر موڑ لیا، ادھر سے یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، منہ ادھر موڑ لیا. 3 بار کے بعد جب انہوں نے بار بار کہا اقرار ہو گیا تو پوچھ رہے ہیں، اس طرح پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں پتہ بھی ہے زنا کسے کہتے ہیں؟ اس طرح مکمل ڈیٹیل کرنے کے بعد اس کے اوپر جب حد لگی ہے، فرمایا کہ ان کا جب کسی کا پتھر لگا، پتھر لگنے کی وجہ سے خون کا قطرہ ان کے جسم سے لگ کر کسی کے اوپر گرا، انہوں نے کوئی عجیب سا جملہ کہا جو بظاہر جو ہے ان کو برا بھلا کہنے والا تھا. فرمایا کہ چپ ہو جاؤ، آج انہوں نے ایسی توبہ کی ہے اگر پورے حجاز والوں میں ان کی توبہ تقسیم کر دی جائے اللہ سب کو معاف کر دے. من ستر مسلما سترہ اللہ، جو اللہ کے لیے کسی کو چھپائے اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو چھپاتے ہیں. چھپایا جائے، معاملات کو بگاڑا نہ جائے. آپ کو اللہ نے آپشن دی ہے، آپ نہیں رکھ سکتے، آپ کے معاملات بہت بگڑ چکے ہیں، آپ کی شک کی انتہا ہو چکی ہے، نہیں برداشت کر سکتے، تو آپ کو 3 آپشن دیے ہیں. آپ کو 3 آپشن دیے ہیں کہ آپ 3 طریقے سے استعمال کریں اس کو تنبیہ کرنے کے لیے. ایک طلاق دے دیں، چھوڑ دیں. ایک طلاق دے کے اگر آپ 4 مہینے تک اپنی بیوی کے قریب نے گئے ان کو طلاق ہو گئی. اگر 4 مہینے کے اندر آپ نے رجوع کر لیا تو سمجھو کہ آپ نے رجوع کر لیا. اگر آپ نے ایک طلاق دی ہے، پھر آپ کی جو بیوی ہے اگر اس کے پیٹ میں حمل ہے، وہ بچہ اس کو ہونے والا ہے، تو جب تک اس کے پیٹ سے بچہ پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک اس کی عدت پوری نہیں ہوگی. طلاق دینے کے بعد چونکہ عدت ہوا کرتی ہے تو عدت کی 3 قسم کی عورتیں. ایک وہ عورت ہے جو بالکل بچی ہے، مثال کو بچپن کے اندر ہی نکاح ہو چکا تھا، بعد میں طلاق اس کو ہو گئی ہے تو 3 مہینے اس کی عدت. اور فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر کہ جو ایک ہی وقت میں اپنی بیوی کو فارغ کر دے. کہ سب سے بدترین طلاق وہ ہے جو ایک ہی لفظ کے ذریعے سے فارغ کر دیا جائے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آ کر کہا جی میں نے اپنی بیوی کو ایک ہی وقت میں طلاق دے دی. فرمایا کہ تو نے بدترین کام کیا، تو نے بدترین کام کیا. کہا جی اب کوئی آپشن ہے؟ کہا کہ ناس ہو جائے تمہارا، پہلے بیویوں کو طلاق دیتے ہو پھر ابن عباس کے پاس آگے پوچھتے ہو مسئلہ کہ کوئی آپشن ہے؟ کہ اللہ نے تمہیں ایک معاملہ کرنے کی ہمت بھی دی ہے کہ مرد بن کر رہو. اتنا کس چیز کے جذبات ہیں کہ آپ کو کنٹرول ہی نہیں رہتا کہ فوری طور پر جو ہے وہ اپنے آپ کو سر رسوخ استعمال کر کے آپ نے فارغ کر دیا ایک ہی لفظ کے ذریعے سے. فرمایا کہ بدترین طلاق ہے ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. اللہ کے یہاں حلال کردہ چیزوں میں سب سے بدترین وہ طلاق ہے کہ طلاق دینا بدترین کام ہے. اگر بالکل مجبور ہو چکے ہیں آپ، ساتھ رہنا مشکل ہو چکا ہے، نہیں رہ سکتے، فرمایا کہ پھر بھی ایک دے دو، کچھ دن کے بعد رجوع کر لو. ایک دے کے آپ نے چھوڑ دیا، اس نے جا کے عدت گزار دی ہے، آپ نے پھر رجوع کر لیا، شاید لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی نیک بات آپ کے دل میں پیدا کر دیں، آپ کو اپنی بیوی کا خیال آ جائے، بچے کا خیال آ جائے، آپ دوبارہ پھر اپنے نکاح کے اندر اس کو لے کر آ جائیں. پھر نکاح کر لو، پھر آپ کے پاس 2 کا آپشن ہے، پھر معاملات نہیں بن رہے، پھر ایک اور اللہ نے آپ کو دیا. لیکن جب آپ 3 دے چکے ہیں تو پھر 3 کے بعد کسی قسم کا احتمال باقی نہیں رہتا. اس صورت کا شان نزول بعضوں نے لکھا ہے کہ حضور نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ کو ایک طلاق دے دی کسی بات کی وجہ سے، کسی مسئلے کی وجہ سے. جب طلاق دی تو پھر اللہ نے حضور کو یہ آیت کے ذریعے سے حکم فرمایا کہ نبی جی آپ اپنے معاملے پر نظر ثانی کریں. وہ رات کو تہجد پڑھنے والی ہیں، دن میں عبادت کرنے والی ہیں، نیکوکار ہیں. لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید اللہ آپ کے دل کے اندر دوبارہ ایک نئی بات پیدا کر دیں. آپ نظر ثانی تو کریں. اللہ معاملات بگاڑ نہیں رہے، اللہ معاملات کے اندر سلجھانے کا حکم دے رہے ہیں کہ معاملات کو سلجھا جائے، معاملات کو آگے تک نہ لے کر جایا جائے.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ ان سے رجوع کر لیا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ جو ازدواجی زندگی کے معاملات ہیں اتنے احتیاط زدہ ہیں، اتنے احتیاط زدہ ہیں جس کی حد نہیں ہے۔ تو یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی جی جب طلاق دے دیں تو پھر یہ بھی فرمایا کہ طلاق آپ کب دیں؟ دو قسم کے آپشن ہیں، ایک ہوتا ہے وہ وقت جو عورت کے حیض کا ہے، حیض کا وقت ہے جس میں ماہواری کا وقت ہے، حیض کی کم سے کم مدت عورت کی 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 15 دن ہے، یعنی کم سے کم جو عورت کو خون آتا ہے وہ 3 دن سے اگر کم ہے تو وہ استحاضہ کا خون ہے، جسے بیماری کا خون کہتے ہیں، اس کو حیض کا خون شمار نہیں کیا جائے گا۔ ہاں 3 دن سے زیادہ ہو سکتا ہے، 4 دن، 5 دن، 6 دن، زیادہ سے زیادہ 15 دن ہے۔ 15 دن کے بعد بھی اگر خون رحم کے اندر آ رہا ہے تو سمجھو وہ حیض کا نہیں ہے بلکہ وہ بھی بیماری کا خون ہوگا۔ پھر اتنے دنوں کے اندر جتنی جو ہے اس کی نمازیں رہی ہیں وہ سب کی قضا کرے گی اگر وہ خون 15 دن کے بعد بھی دکھتا رہے، یعنی عورت کو محسوس ہوا کہ مجھے ماہواری کا خون ہے، خون آنا شروع ہوا، چلتا رہا، 15 دن گزر گئے، رک نہیں رہا، تو سمجھا جائے گا کہ وہ بیماری کا خون تھا، وہ گویا کہ حیض کا خون نہیں تھا۔ حیض کے دنوں میں اللہ نے نماز کو معاف کیا عورت کے لیے کہ حیض کے دنوں کی نماز قضا نہیں کرے گی۔ ہاں روزے میں اگر حیض آ جائے تو وہ روزوں کی قضا کرے گی۔ اعتکاف میں بیٹھی ہے، اعتکاف میں حیض آنا شروع ہوا تو جس وقت حیض آیا 5 دن، 6 دن، 7 دن گزار لیے تھے، اسی وقت اعتکاف ٹوٹ گیا، لیکن وہ 6 دن کے اعتکاف کی قضا نہیں کرے گی، صرف 24 گھنٹے، مطلب رات کو وہ اعتکاف میں بیٹھ جائے، رات اس میں آ جائے اور اس کے بعد اگلا دن آ جائے تو گویا کہ 1 دن کا اعتکاف اس کے پورے اعتکاف کی قضا ہو جائے۔ اب یہ عورت کا وہ وقت ہے جو حیض کا وقت ہے۔ فرمایا کہ حیض میں طلاق دینا اللہ نے منع کیا کہ حیض میں نہ دو، اور اس طہر کے اندر حیض کے بعد کا جو وقت ہے اس کو عربی زبان میں طہر کہتے ہیں۔ اب ایک وہ وقت ہے جس میں میاں اپنی بیوی سے ملا ہے، جس میں اس سے جمع ہوا، فرمایا کہ اس کے اندر بھی طلاق نہ دو، ہو سکتا ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر تمہارا پانی رک جائے اور وہ گویا کہ حملہ ہو جائے، اس کے اندر بھی طلاق نہ دو۔ ہاں حیض جب ختم ہو جائے حیض کا انتظار کرو، حیض کا انتظار کرنے کے بعد جو طور آ رہا ہے، جو پاکی کا دن آ رہے ہیں، ان پاکی کے دنوں کے اندر اگر آپ نے بہت ہی زیادہ مجبوری ہے، آپ نے دینی ہے طلاق، تو اس وقت طلاق دی جائے۔ اس سے پہلے جذبات میں آ کر فوری طور پر، جیسے میں نے پہلے بتایا 3 طلاقیں دینا یہ اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ ہے، کہ 3 طلاقوں کو فوری طور پر استعمال نہ کرو کہ بعد میں پچھتاؤ گے۔ آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ جب طلاق دینا اللہ کو اتنا ناپسندیدہ ہے تو صرف عورت سے اس لیے نکاح کرنا کہ میں چند دن پاس رکھ کر چھوڑ دوں گا، آپ بتائیں کتنا اللہ کے یہاں گناہ ہوگا۔ فلحال میں وقتی نکاح کر رہا ہوں اور چند دن کے بعد میں چھوڑ دوں گا، 1 ہفتے کے بعد چھوڑ دوں گا، 2 ہفتے کے بعد چھوڑ دوں گا، میں نے رکھنا ہی نہیں ہے، نہ میرا جو معاملات بچے والے اس کے ساتھ ہوں گے۔ اس نیت سے نکاح کرنا بھی باطل ہے کہ آپ صرف اس نیت سے نکاح کریں کہ میں صرف چھوڑنے کی نیت سے کر رہا ہوں، اپنے ساتھ زندگی گزارنے کی نیت سے نکاح کریں۔ نکاح کا لفظی معنی بھی وطی کرنا، جوڑنا، کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں پوری زندگی کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں پوری زندگی کے لیے۔ اب آگے فرمایا کہ جب طلاق دی ہے، اب طلاق دینے کے بعد جو عورت نے عدت گزارنی ہے وہ اپنے میاں کے گھر میں گزارے گی، کسی اور گھر میں نہ گزارے۔ اس عدت کے دوران میں آپ اس کا نفقہ بھی مکمل کریں گے، آپ اس کے مکمل انتظام کریں گے، اگرچہ وہ طلاق دینے کے بعد آپ کے لیے نامحرم ہو چکی ہے، اب آپ کو اس کو دیکھنا حلال نہیں ہے، اس سے ملنا حلال نہیں ہے، اس سے بات کرنا حلال نہیں ہے، لیکن اس کا خیال رکھنا، اس کے مکمل کھانے پینے کا انتظام کرنا وہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کا مکمل انتظام کریں۔ اگر اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے تو اس بچے کا بھی مکمل طور پر خیال کرنا کہ جب تک وہ بچہ جنم نہ لے اس وقت تک آپ کے ذمے ہے کہ آپ اس کا خیال کریں۔ پھر آگے اللہ نے ایک بڑا عجیب نقطہ بتایا کہ یاد رکھو یہ خدا کا فیصلہ ہے، ذالک امر اللہ، یہ خدا کا حکم ہے، تمہارے گھر کی باتیں نہیں ہیں، اسے خدا کا حکم سمجھو، ایک دوسرے کی عزت کا خیال کرو، اتنے ظالم نہ بن جاؤ کہ تم بیڑیے بن جاؤ کہ بیوی کو طلاق دے دی اور کہا کہ دفع ہو جاؤ کہ میں تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا، میں تمہارے قریب نہیں آنا چاہتا، قریب نہ آنے دو، لیکن اس کا خیال کرو، اللہ کو اس حکم کو پورا کرو جو اللہ نے آپ کی ذمہ لگایا ہے، اس اللہ کے حکم کو پورا کرو، کہ اپنے بچوں کا خیال کرو، 2 بچے لے کر گئی ہے، 3 بچے لے کر گئی ہے، آپ کے وہ بچے ہیں ان کا خیال کرو،
حضرت عمر نے پہلے دن سے یہ مقرر کر دیا اپنی خلافت کے دور میں کہ بچوں کا یعنی معاملہ پہلے دن سے طے کیا جائے کہ تاکہ رولنا نہ پڑے عورت کو، ذلیل نہ ہونا پڑے۔ آج کیوں ہمارے معاشرے کے اندر بدکاریاں ہیں کہ بیوہ عورتیں اپنی مرضی سے طلاقیں دے رہی ہیں، رول رہی ہیں بیچاری پریشانیوں کے اندر۔ 5 بچے ہیں، 6 بچے ہیں، 7 ہیں۔ حضرت خولہ ابن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آتی ہے۔ یہ میں اس کے ساتھ ملا کر آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں کہ اہمیت کتنی ہے سنبھالنے کی۔ یا رسول اللہ، میرے خامد نے مجھے کہا تو ایسے ہے جیسے کہ میری ماں ہوتی ہے، زہار مجھ سے کر لیا، مجھے طلاق ہو گئی ہے۔ فرمایا کہ ہمارے یہاں ابھی تک تو یہی آیا کہ طلاق ہو گئی ہے۔ کہا کیسے طلاق ہو گئی ہے؟ میری تو پیڑ بچے جن جن کے تھک گئی ہے، 5-6 بچے جو میری پیڑ سے نکلے ہیں، میں کہاں ان کو لے کے جاؤں گی؟ میرا تو سارا ہی یہی ہے۔ کہتے ہیں کہ مصلی لیا، اسی وقت بیٹھ گئی ہے اور 2 نفل پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہ سن لے میری بات کو کہ میں اپنے بچوں کو کہاں لے کر جاؤں۔ ایک مظلوم عورت کی بد دعا، فرمایا کہ اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، کبھی کسی مظلوم عورت کی بد دعا نہ لو۔ فرمایا کہ جس گھر میں عورت روتی ہے اس گھر میں کبھی خوشحالی نہیں ہو سکتی، چاہے وہ ماں روئے، چاہے بہن روئے، چاہے بیوی روئے، جو بھی روئے۔ جس گھر میں عورت کو تکلیف ہوتی ہے اس گھر کے اندر کبھی اللہ کی رحمت نہیں آتی، اللہ کے عذاب کا گھوڑا گھر کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے عذاب کا گھوڑا گھر کے اوپر ہوتا ہے، کسی وقت برس جائے گا کہ اس گھر میں کبھی برکت نہیں آتی جس گھر میں عورت روتی ہو، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو، چاہے بہن کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو، چاہے بیٹی کی شکل میں ہو۔ اسے فرمایا کہ مظلوم عورت کی بد دعا سے بچو۔ اللہ نے اس کو پسلی سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے۔ عورت کو اس حال میں مت چھوڑو کہ وہ رو پڑے اور وہ رو کر جو ہے وہ اللہ سے دعا کر دے، رو کر اللہ سے دعا کر دے۔ فرمایا کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہ سن لے۔ اللہ نے وہ باتیں پورا ایک قرآن کا پارہ، یعنی پورا جو ہے ایک پارے کا ایک رکوع سورۃ مجادلہ کے نام سے اتار دیا۔ اللہ نے حکم بدل دیا کہ زہار طلاق نہیں ہے، اللہ نے طلاق کو بدل دیا۔ تو آپ بتائیں کہ ایک عورت کا اللہ کے ہاں کتنا مرتبہ ہے۔ یہ عورت کو سمجھنا چاہیے کہ میرا مقام خدا کے ہاں کتنا اونچا ہے، میری عزت خدا کے ہاں کتنی اونچی ہے، میرا مرتبہ کتنا اونچا ہے، کہ جس کا معنی عورت رکھا، عورت کا معنی چھپی ہوئی چیز، اور چھپی ہوئی چیز محفوظ ہوا کرتی ہے، چھپی ہوئی چیز قیمتی ہوا کرتی ہے، قیمتی چیز کی قدر ہوا کرتی ہے۔ اللہ نے عورت کا نام دیا کہ تم چھپ کر رہو، اپنی عزت کو برقرار رکھو، جذبات میں نہ آ جاؤ، فوری طور پر معاملات نہ کرو، اپنے میاں کی خدمت کرو، بد زبانی نہ کرو۔ میں نے کثرت سے جہنم میں عورتوں کو جاتے دیکھا۔ صحابیہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں عورتیں جہنم میں جا رہی ہیں؟ فرمایا کہ تم زبان کو زیادہ استعمال کرتی ہو، جھوٹ زیادہ بولتی ہو، بد زبانی زیادہ کرتی ہو، اور تان و تشنیع زیادہ کرتی ہو۔ اگر دین زندگی کے اندر ہوگا میرے عزیز دوستو، سارے کے سارے معاملات میرے آپ کے اللہ آسان کر دیں گے۔ بنیادی وجہ میرے آپ کے گھر کے اندر بہترین معاملات کے ہوئی وہ دین ہے کہ دین کو گھر میں لایا جائے، ایک دوسرے کی قدر کا پتہ ہو، بیوی کو میاں کے قدر کی پتہ ہو، میاں کو بیوی کے قدر کا پتہ ہو۔ اور یہ دنیا میں ایک ہی مذہب ہے جو میاں بیوی اور بیوی کے حقوق اور ایک دوسرے کے حقوق کے بارے میں بتاتا ہے، ورنہ یہود و نصارہ کے اندر تو ان کے ہاتھوں جب عورت کو حیض آتا تھا وہ پکڑ کے جا کے کمرے میں بند کر دیتے، کوئی اس کے قریب نہ جاتا، وہیں گلتی سڑی رہتی جب تک وہ دن ہوتے تقریب کا دن گزارتے۔ اسلام نے منع کر دیا نہیں، گھر میں رہے، کھانا پکا سکتی ہے، کھانا دے سکتی ہے، بلکہ اپنے میاں کے ساتھ رہ بھی سکتی ہے، قرآن بھی پڑھ سکتی ہے، باقی سب معاملات کر سکتی ہے۔ اللہ نے اتنی عزت دی عورت کو، اور یہ ساری کی ساری عزت دین کی برکت سے ملی ہے۔ ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ خدا کا معاملہ ہے جو اللہ نے اتارا ہے۔ اور اس سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈر جاؤ بیویوں کے معاملے میں۔ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ اور یہاں پر فرمایا کہ اگر شادی کی ہے، شادی کرنے کے بعد روزی بھی اللہ نے اتارنی ہے۔ اگر ایک بچہ بچی دنیا میں نہیں آئی ہے اور اس وجہ سے جو ہے وہ اپنے معاملات آگے نہ بڑھانا، میرے یہاں تو وسائل ہی نہیں ہے، میں کیسے 6-5 بچوں کو سنبھالوں گا،
فرمایا کہ جو بچہ دنیا میں آتا ہے اپنا رزق لے کر آتا ہے اور خدا رزق دے کر بھیجتے ہیں وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ کہ اللہ مجھے ایسی جگہ سے اللہ رزق دیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں. اللہ کو دینے کا پتہ ہے. کئی لوگوں سے سنا کہ مجھے کچھ بھی نہیں تھا, اللہ نے بیٹی دی, اللہ نے روزی بڑھا دی, اللہ نے دوسری بیٹی دی, دوسری روزی بڑھا دی. اور ایک دوست نے کہا میری 8 بیٹیاں ہیں, اللہ نے ہر بیٹی کے بقدر مجھے اتنا دیا ہے کہ میں سنبھال نہیں سکتا. میرے عزیز دوستو, یہ خدا کا فضل ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِن أَمْرِهِ يُسْرًا کہ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ اس کے لیے معاملہ آسان کر دیتے ہیں. فرمایا کہ خوب خرچ کرو. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ اپنی کوشش کے مطابق اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو, تنگی نہ کرو. اس لیے کہ اگر تنگ دست ہو اللہ تعالیٰ تنگی کو دور کر دیں گے, اللہ تنگی کو آسانی میں بدل دیں گے. اللہ تعالیٰ بھی ہم سب کو دین کے منشور کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.